بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت مصطفیٰ کی صداقت کا علمبردار جن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بفر گئے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات و قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد نہایت گڑگڑا کر اپنے بت سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اس وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گھس گیا۔ بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام مہین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن سے واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ مسفر نامی جن نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا۔ صفا مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر خوش ہوئے۔ پھر اگلے دن کفار پھر مجمع میں اس حبل نامی بت کو زیورات ملبوسات سے سجا کر اور اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہہ۔ تو مہین نامی یہی جن حضور کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے۔ یہ تمہیں باطل کی جگہ دین برحق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے بت باطل اور جھوٹے ہیں، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو گے تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نظر آتش کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس عاشق جن غلام کو خوب دعائیں دیں اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ سبحان اللہ۔